پڑھتے ہیں ہمارے دو سوال حل ہو گئے۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔ اس دینی چرچے، شان و شوکت، ٹھیک ہے، دیکھا وہاں پر جا کر کیا حالات ہیں مسجد کے، تو اس سے ان کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ روزانہ مسجد آ رہے تھے۔ گھروں میں بھی وہ دیکھتے تھے اپنے گھروں میں کہ سینکڑوں فقراء کو، غریب لوگوں کو سحری اور اول شب کا کھانا، اول شب سے مراد بیٹا مطلب شب کا آغاز، رات کا آغاز، اول شب، تو اس سے مراد افطاری ہے۔ سحری اور افطاری کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جا رہا ہے۔ خانقاہیں جہاں پر بیٹھ کے صوفیزم، تصوف والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر پیر صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنا بیان کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے مرید ان کے ہوتے ہیں، ذکر کے حلقے لگتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خانقاہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مسجدوں میں بھی بھجوا رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ گھر سے بھی کھانا جو ہے وہ کہاں پر بھجوایا جا رہا ہے، وہ افطاری کے وقت، سحری کے وقت وہ مسجدوں میں بھجوایا جا رہا ہے اور خانقاہوں میں بھجوایا جا رہا ہے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ زور نو عمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے تھوڑا سا انہوں نے بتا دیا کہ ابھی میں جو کہانی بیان کروں گا اصل وہ کس کی کہانی ہے؟ مرزا شاہ زور کی کہانی ہے بیٹا۔ مرزا شاہ زور کون تھے؟ یہ سوال نمبر دال ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا شاہ زور کون تھے؟ سوال نمبر دال دیکھیں گے آپ نا، تو مرزا شاہ زور جو تھے اس کا آپ لکھیں گے مرزا شاہ زور کون تھے؟ وہ مرزا سلیم اور بہادر شاہ ظفر کے بانجے تھے۔ ایک بات تو یہ لکھیں گے۔ دوسری بات، آگے ہم سٹوری بیان کریں گے کہ جب حالات بگڑے 1857 کے اندر، لال قلعے کے اندر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، تو یہ وہ شخص تھے جو اپنی بہن کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی والدہ کو لے کر اس لال قلعے سے فرار ہو گئے۔ تو لال قلعے سے چلے جائیں گے، وہ آگے بات بیان ہو جائے گی، لیکن یہاں پر ہی سمجھ لیں کہ مرزا شاہ زور وہ کون تھے بیٹا؟ بھانجے تھے مرزا سلیم اور بہادر شاہ ظفر کے، اور وہ لال قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ کہاں پر گئے، کیا حالات گزرے، وہی ساری ان کی سٹوری اس سبق کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ زور نو عمری، ٹھیک ہے، کم عمر کے سبب اکثر اپنے ماموں کون ہوئے بیٹے ان کے؟ تو لازمی بات ہے مرزا سلیم ان کے ماموں ہیں، بہادر شاہ ظفر ماموں ہیں، تو یہاں پر مرزا سلیم کا ذکر ہے کہ ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے، بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، وہاں پر جاتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا، اب مرزا شاہ زور بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ یہ حال تھا مسجد کا، اور ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گیا۔ دہلی کیا ہو گیا بیٹا؟ تباہ و برباد ہو گیا، ٹھیک ہے، زیر و زبر ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ زیر و زبر محاورہ ہے، برباد ہو جانا، تباہ و برباد ہو گیا، قلعہ بھی برباد ہو گیا، ان کے گھر بھی اکھڑ گئے، ٹھیک ہے، گھروں کو بھی انہیں منہدم کر دیا، ختم ہو گیا۔ ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی، نوکری چاکری پر آ گئی، ماما گیری نوکری چاکری پر آ گئی۔ وہ شہزادیاں، ٹھیک ہے، وہ ملکہ، ان کی وہاں کے رہنے والی جو عورتیں تھیں ان کی گھر کی، تو ایک وقت ایسا تھا کہ بادشاہت کے اندر رہ رہی ہیں، اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ نوکر بن گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں بیٹا۔ تو غلامی کا دور بھی بڑا عجیب ہے نا بیٹا۔ یہاں پر شعر لکھا ہے، دیکھیں نا، بدتر ہے موت سے بھی یہ غلامی کی زندگی، بدتر ہے موت سے بھی یہ غلامی کی زندگی، مر جائیو مگر یہ گوارا نہ کیجیو، مر جائیو مگر یہ گوارا نہ کیجیو۔ کیا مطلب ہوا؟ بدتر ہے موت سے بھی غلامی کی زندگی، موت سے بھی بری ہے بیٹا غلامی کی زندگی۔ غلام اللہ کسی کو نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ وقت کے شان و شوکت سے مسلمان رہ رہے ہیں، اور ایک وہ وقت جو غلامی کا دور گزارا ہے۔ تو مر جائیو مگر یہ گوارا نہ کیجیو، مر جانا بہتر ہے لیکن غلامی کی زندگی نہ گزارنا، ٹھیک ہے۔ شہادت قبول ہے، ٹھیک ہے، لڑتے ہوئے، لیکن غلامی کی زندگی قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک دور آیا بیٹا، دور آیا، اور وہ دور جو بادشاہت کا دور ہے غلامی میں تبدیل ہو گیا۔ تو اقبال کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں نا کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ فقر کہتے ہیں درویشی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، کہ تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے پر راضی ہے، اس کو کہتے ہیں فقر، ٹھیک ہے۔ غربت اور چیز ہے بیٹا، غربت میں، غریب میں انسان بعض کو گلہ بھی آ جاتا ہے دل میں، لیکن فقیری میں گلہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، فقیری میں گلہ نہیں آتا۔ تو انسان جو ہے وہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فقر میں گزار لیتا ہے اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ اس کو غلامی میں نہیں لاتے، لیکن جب امیری آئی نا تو پھر مسلمانوں پر کیا آئی؟ پھر غلامی آ گئی۔ تو اقبال نے خوب بات کی، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کیوں
کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، کہ تجھ سے وہ درویشی وہ فقر کی نگہبانی نہ ہو سکی، تو نے اس کو سنبھالا نہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پھر بادشاہ سے اتار کر غلامی میں مبتلا کر دیا۔ تو مرزا سلیم جو تھے بیٹا وہ بھی ان کا بھی قصہ ہو گیا، تو جو بانجے تھے مرزا شاہ زور وہ بتا رہے ہیں سارا قصہ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب مرزا شاہ زور خود جو ہیں وہ انٹر ہو گئے ہیں اس میدان کے اندر اور خود قصہ سنا رہے ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں کیا حالات تھے، رمضان شریف کے مہینے میں کیا حالات تھے۔ سوال نمبر جیم، اب رمضان کا مہینہ ہے 1857 کے بعد غلامی کا دور آ گیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیے، اب مسجد کے حالات کیا ہیں بیٹا؟ تو مسجد کے حالات دو طریقے سے بتائیں گے۔ ایک تو وہ وقت جب مسجد جو ہے انگریزوں کے زیر استعمال تھی، مسجد کے اندر انگریز موجود ہیں، کیا کر رہے تھے، کیا حالات تھے، اس کا ذکر ہے۔ اور ایک دوبارہ مسجد کو چھڑا لیا مسلمانوں نے، اب مسجد کے اندر کیا وہی رونقیں بحال ہوئیں نہ ہوئیں، تو وہ اس کا حال بتا دیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے چولہے ہیں، کیا سپاہی جو ہے وہ روٹیاں پکا رہے ہیں، سپاہی روٹیاں بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ انگریزی سپاہی موجود ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، دلے پیسنے کو کہتے ہیں، گھوڑوں کے دانے پیس رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور گھوڑے وہاں پر باندھے ہوئے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں، انبار کہتے ہیں وہ گھاس کے بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے بنڈل سے ہوتے ہیں، تو اس کو جمع کر کے وہاں پر انہوں نے گھاس رکھا ہوا ہے گھوڑوں کے لیے۔ اور شاہ جہاں کی خوبصورت، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا شاہ جہاں نے بھی یہ بنایا تھا لال قلعہ، اور یہ خوبصورت مسجد بھی شاہ جہاں نے بنائی ہے، اور بے مثل مسجد، خوبصورت اور ایسی مسجد جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ استبل نظر آتی تھی، استبل وہ جگہ جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں، تو ایسے نظر آ رہی تھی جیسے مسجد، اللہ معاف کرے کہ وہاں پر وہ ہے استبل ہے۔ اور پھر جب مسجد واگزاشت، لفظ ہے واگزاشت یعنی چھڑا لینا، ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں نے اپنے انگریزوں سے وہ مسجد پھر آخر کار چھڑائی، اور سرکار نے پھر انگریزی حکومت نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا، دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگائے ہوئے، پیوند آپ کو پتہ ہے بیٹا، کہیں سے کپڑے پھٹ جائیں تو ان کو جو جوڑا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پیوند، لگے ہوئے کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے۔ اب وہ حالات پھر دوبارہ نہیں آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسلمانوں کی حالت، میلے کچیلے کپڑے ہیں، غلامی کے اندر دور گزار رہے ہیں، اور پیوند لگائے ہوئے کپڑے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو چار لوگ ہیں جو قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں، پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں، اور کچھ اسی پریشان حالی میں بیٹھے وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ افطاری کا وقت کہتے ہیں آ گیا ہے، اب کیا حال ہوا کہ چند آدمیوں نے کھجوریں کھائیں اور دال سیو بانٹتی ہے، دال سیو، ٹھیک ہے، آپ دیکھو دال سیویاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ بانٹتی ہے۔ کسی نے ترکاری کی قتلے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، پہلے تھال آ رہے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی سالن جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نہ وہ اگلا سا سما، پہلا سا حالات، اور نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ پہلی کسی شان و شوکت۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے چند لوگ جمع ہیں، فلک کے مارے بیٹا بدقسمتی، ٹھیک ہے، فلک کے مارے، یہاں پر میں فلک کی نسبت ہم کر رہے بدقسمتی کے، بدقسمتی سے چند لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جمع ہیں اور وہ وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو اس سے میں پتہ چل گیا کہ مسجد کا پہلے سما کیا ہوتا تھا اس غلامی کے دور سے پہلے، 1857 سے پہلے، 1857 کے بعد مسجد کی حالت کیا تھی۔ انگریزوں کے زیر استعمال مسجد کے اندر دانے دلے جا رہے ہیں، اور گھاس کے انبار پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر چولہے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر لکھنا ہے۔ اور مسلمانوں کے زیر استعمال آئی لیکن وہ حالات نہ رہے، میلے کچیلے پیوند لگائے ہوئے کپڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں۔ افطاری کا وقت آیا تو چھوٹے سے قتلے تقسیم کیے جا رہے ہیں، وہ پہلے سی شان و شوکت نہیں رہی جو پہلے موجود تھی۔ تو اسی سے آپ کا سوال نمبر جیم بھی بیٹا حل ہو چکا ہے کہ 1857 کے بعد مسجد کی حالت کیا تھی۔ ان تین ہیڈنگ کے ساتھ کرنا ہے، مسجد کی حالت، انگریزوں کے زیر استعمال اور مسلمانوں کے زیر استعمال۔ اس کے بعد بیٹا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا، ٹھیک ہے، جب کہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے، پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد کہتے ہیں۔ پھر آج کل کا زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کافی عرصہ گزر گیا، اب تو پھر وہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا سما ہے، تو کہتے ہیں کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، مسلمان چاروں طرف سے وہ دب گئے، انگریزوں کے ماتحت ہو گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں، انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مسجد میں کم جاتے ہیں ہم مسلمان، غریب غربا آ جاتے ہیں تو ان سے رونق کیا بڑھ سکتی ہے، غریب غربا آئے پھر بھی غنیمت ہے، پھر بھی بڑی بات ہے کہ مسجد پھر بھی مسلمانوں نے تھوڑی آباد رکھی ہوئی ہے۔ مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مرزا شاہ زور کہانی خود بیان کر رہے ہیں، اپنی آپ بیتی
ٹھیک ہے، اپنے آپ پر گزرے ہوئے حالات کو، اپنے فسانے کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ تو مرزا شاہ زور کی باتوں میں کیوں نہ درد اور اثر ہو، کیا ہوا ان کے ساتھ، آگے سٹوری ان کی یہ ساری۔ ایک دن میں ان سے غدر کا قصہ، بیٹا غدر جو ہے نا انگریز کہتے تھے دھوکے کو، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں پر لگا رہے تھے، یہ دھوکہ مسلمانوں نے کیا 1857 کا، ٹھیک ہے۔ اور غدر جو ہے اصل میں ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، ہم نے تو جنگ آزادی لڑی ہے، تو وہ غدر کہتے ہیں۔ تو غدر 1857 کی جنگ آزادی کا قصہ سنا رہے ہیں خود مرزا شاہ زور، اور طبائی کا فسانہ سننا میں نے چاہا ان سے، میں نے کہا آپ اپنا قصہ تو سنائیں۔ اب مرزا شاہ زور خود اپنا قصہ خواجہ حسن نظامی کو سنا رہے ہیں، اور وہ قصہ یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو بھر لائے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں کیا قصہ سناؤں، اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، کہنے لگے میں نہیں سنا سکتا کہ مجھ پر کیا حالات گزرے، عذر بتا دیے، مجبوری بتا دی، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا، بار بار کہا، تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ تو اپنی دردناک کہانی سنا رہے ہیں۔ تو بیٹا یہاں سے لال قلعے سے جانا، اب تھوڑا سا آپ نے اس کے آگے ہیڈنگ اس کی سوال نمبر دال کی لکھ لینی ہے، آپ وہ بتائیں گے کہ میں کیسے لال قلعے کو چھوڑ کر نکل گیا، میرے ساتھ کیا ہوا، اور آخر میں اب تک میرے ساتھ کیا گزر رہا ہے۔ تو یہاں سے مرزا شاہ زور نے اپنی کہانی کا آغاز کر دیا بیٹا۔ اب حصہ نمبر 2 کتاب کا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کے حالات وہ ابتدائیہ باندھ دیا، مرزا سلیم کا بتا دیا، مسجد کے حالات بتا دیے، مرزا شاہ زور نے تھوڑی سی باتیں بتائیں مسجد کے بعد کے حالات۔ اب اصل قصہ شروع ہو رہے ہیں، اپنے گھر کی کہانی سنائیں گے مرزا شاہ زور۔ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، انگریزی توپیں یعنی کہ وہاں پر انگریز آ گئے اور انہوں نے توپوں سے، اور سنگینوں کہتے ہیں بیٹا، آپ نے پرانے وقتوں میں دیکھو گا بندوق ہوتی ہے، اس بندوق کے آگے ایک نوکدار ہتھیار چاقو کی طرح لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنگین، ٹھیک ہے۔ سنگینوں نے نوکدار ہتھیار جو بندوق کی نالی پر چڑھایا جاتا ہے ایسے آگے، ٹھیک ہے، بندوق کے آپ اس کے لیے لکھ سکتے ہیں، سنگینوں سے مراد وہ نوکدار ہتھیار جو بندوق کی نالی پر آگے لگایا جاتا ہے۔ سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، ہمیں غلامی کے اس دور میں لے آئے، تاج سر سے اتار لیا، بادشاہ ختم کر لی، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا میم برس چکا، میم کہتے ہیں بارش کو۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہر جگہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ شہید کیے جا رہے ہیں۔ 7 پردوں میں رہنے والیاں، ٹھیک ہے، باپردہ عورتیں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں، ٹھیک ہے، بے چادر ہو گئے جب وہاں پر جیسے کشمیر میں آج کل ظلم ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تو بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ چھوٹے بن باپ کے بچے، بغیر باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے، کہیں پر اپنے والد کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضور ذل سبحانی سے مراد بیٹا کون ہے؟ بہادر شاہ ظفر، ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر مراد ہے، جن پر ہم سب کا سہارا تھا۔ تو حضور ذل سبحانی سے مراد بیٹا بہادر شاہ ظفر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ذل سبحانی قلعہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے، وہ سوال بھی آئے گا، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حل کر لیں گے، پہلے بہت سوال ہو گئے آپ کے۔ حضور ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے، کہاں چلے گئے بیٹا؟ نکل گئے اور وہاں سے پکڑے گئے، پھر وہ آپ کو پتہ ہے ساری کہانی کا کہ وہ رنگون لے کر چلے گئے ان کو برما دارالحکومت میں۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار، سپہ سالار، سردار بن کر گھر سے میں کوچ کر گیا۔ تو میں نے کس کس کو لیا ساتھ؟ میں نے اپنی والدہ کو لیا ساتھ، میں نے اپنی چھوٹی بہن کو لیا ساتھ، اور میں نے اپنی بیوی کو لیا، اور میں بھی لال قلعہ کو چھوڑ کر اس میں غنیمت سمجھا کہ میں نے کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ، اپنی جان بچاؤ کسی طرح، کیونکہ ساتھ عورتیں تھیں، ان کی جان بچانا بھی ضروری تھا۔ تو میں نے لال قلعہ کو چھوڑ کر وہاں سے میں فرار ہو گیا۔ یہاں سے آگے کہانی شروع ہو جائے گی، کہاں پر گئے، میواتیوں کے گاؤں میں گئے، ان کے ساتھ کیا حالات گزرے اور کیا ہوا ان کی بہن کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ، ان کی گھر والی کے ساتھ۔ تو ایک دردناک کہانی انہوں نے خود سنائی ہے اپنی زبانی، کس کو جی؟ خواجہ حسن نظامی کو۔ تو بیٹا یہ مرزا شاہ زور یہاں سے لال قلعے سے جانے میں کامیاب ہو گئے، اپنی والدہ، اپنی چھوٹی بہن اور اپنی بیوی کو لے کر ہی سوال نمبر دال میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو آج کا سبق بیٹا یہاں تک ہی ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اپنے سبق کو ختم کر دیں، اور اس میں کیونکہ کم سوال رہ گئے ہیں آپ کے، زیادہ سوال ہم نے حل کر لیے، تو ساتھ ساتھ ہم جو ہے تھوڑے سے اشعار اور بھی دیکھ لیں گے۔ 2 شعر آپ نے ذہن میں رکھ لینے، میں نے ایک اقبال کا شعر آپ کو سنا دیا اور ایک یہ شعر ہے جو آپ نے ابھی وقتی طور پر حوالے کے طور پر ان کے ساتھ لکھ لینا۔ یہ شعر آپ اپنے متن کی تشریح میں بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا، اور اپنے سوالات میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ کہ کیا ہم نے پڑھا۔ تو بیگمات کے آنسو
کتاب سے لیا گیا یہ جو مضمون ہے فسانہ فاقے میں روزہ خواجہ سر نظامی کا لکھا ہوا، اس کا صفحہ نمبر 18، 19، 20 کو ہم نے پڑھا لیکچر نمبر 12 میں۔ ہم نے معروضی سوالات کو دیکھا، دیکھیں گوجروں نے حملہ کیا، دہلی کا تب بانجا تھے، انگریزی تعلیم، رمضان، جامع مسجد، تیموری خاندان کس کو کہا جاتا ہے، بہت اہم MCQs ہے، تیمور، ٹھیک ہے، تو مغول کس کو کہا جاتا ہے بیٹا، مغل حکمرانوں کو کہا جاتا ہے۔ غدر 1857 کی جنگ آزادی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بہن یہاں پر وہ ذکر ہے کہ یہاں پر سوال یہ آ سکتا ہے کہ جو مرزا شاہ زور کی والدہ ہیں وہ مرزا سلیم کی ڈیش تھی، تو بہن ہو گئی ان کی، تو یہاں پر اس طرح کا سوال بھی دے سکتے ہیں جو آپ بعض اوقات کتاب کے اندر نہیں ہوتا، تو آپ نے ذہن میں لازمی بات ان کے بانجے ہوئے تو بہن ہوگی وہ مرزا سلیم اور بہادر شاہ ظفر کی، تو یہ ایسے MCQs بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہم نے MCQs کو تھوڑا سا دیکھا، یہاں پہ آپ نے خود حل کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے MCQs کو اپنی بک کے اندر بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کو بیچ میں پڑھ لیا، یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے دوبارہ دیکھنے کے لیے درج ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے 4 اہم سوالات، سوال نمبر الف کو دیکھا، سوال نمبر بے کو دیکھا۔ سوال نمبر الف میں ہم نے مرزا سلیم کے غمزدہ ہونے کی وجہ کو دریافت کیا جانا۔ سوال نمبر بے میں ہم نے مسجد کے حالات 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کے دیکھ لیے۔ سوال نمبر جیم میں ہم نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات دیکھ لیے، اور سوال نمبر دال میں ہم نے یہ معلوم کر دیا مرزا شاہ زور کون تھے اور ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ حالات گزرے ہیں۔ تو بیٹا آج کا سبق مجھے یقین ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کا سبق اب انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ مضامین ذرا مشکل ہوتے ہیں تھوڑے، ٹھیک ہے، قصہ کہانی افسانہ ناول کا حصہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کوئی مزاحیہ انداز میں لکھی ہوئی بات وہ آسان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے اندر چیزیں بیٹا یہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہی آپ کو، یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف کہانی ہے، کہانی سے آپ ان سوال کو حل نہیں کر سکتے، آپ 2 لائنوں میں سوال نہیں لکھ سکتے، یہ ہیڈنگز ہیں جو آپ کے کام آتی ہیں، یہ وہ اشعار آپ نے لکھنے پڑتے ہیں، اس کی ابتدا لکھنی پڑتی ہے، پریزنٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سوال کو، یا آپ اس کی ٹیکنیک اس کی چیزوں کو سمجھیں تاکہ آپ کی اردو ایک تو اچھی ہو بیٹا، پڑھنے کے لحاظ سے بھی آپ اردو ادب کو بھی سمجھ لیں، اور دوسرا پیپر رائٹنگ کو بھی آپ سمجھ لیں۔ تو مجھے یقین ہے بیٹا آپ کو یہ لیکچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ دن میں مجھ سے کافی سوالات بچے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے کالج کے بھی پوچھ رہے ہیں، اور باہر سے بھی بچے بعض کا سوال کر دیتے ہیں۔ جیسے اس نے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کر دیا کہ سقراط کی کس مذہب کی تاکید کر رہا تھا، دیکھیں بڑا اہم سوال تھا، اور ان کے اس کے ذہن میں تھا کہ سقراط کس مذہب کی تاکید کر رہا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں سے دیکھا ہوگا، وہ پوچھا ہوگا، ایک تو یہ بات انہوں نے پوچھی مجھ سے، تو میں نے ان کو بتایا سقراط کا مذہب جو ہے نا بیٹا، اس پر میں نے ان کو دلیل دی، کتاب کے اندر سے حوالہ نکال کر دیا وتھ پروف کہ سقراط کے اوپر اختلاف ہے، اور میں اختلافی باتیں ذکر نہیں کرتا ہوتا اپنے سبق کے اندر۔ کیوں بیٹے، پہلے ہی ہم اتنے اختلافات میں پڑھ چکے ہیں، ہم کیا اختلافی باتوں کو ذکر کریں، کہ ان سے مراد حضرت لقمان علیہ السلام بھی بعض مراد لیتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، تو وہ اختلافی بات ہے، میں نے ذکر نہیں کی سقراط کے اندر۔ میں نے بتایا اس کے اندر یہ ہے، سقراط ابتدا میں تو بت تراش تھا، ٹھیک ہے، اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے وہاں کے لوگ تھے، لیکن یہ کیونکہ خود فلاسفر تھا، فلسفہ کو جاننے والا تھا، فلسفہ ہر بات کی دلیل مانگتا ہے، تو جب اس نے بت تراشی کی ہوگی تو دیکھا ہوگا یہ خود میں بت بنا رہا ہوں، تو یہی مجھے کچھ دے سکتے ہیں، میرا خدا ہو سکتے ہیں، پہلا سوال تو یہ اٹھا ہوگا اس کے ذہن میں۔ تو اس نے پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دینی شروع کر دی تھی، اور اصل مسئلہ یہ تھا بیٹا، اصل مسئلہ یہ تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ تھا جس کی وجہ سے اس کو جو ہے سزائے موت دی گئی۔ مسئلے وہی تھے فلسفے میں، تو یہ دین کی تاکید جو کر رہا تھا، اپنے دین کے کچھ چھوڑ کر، یہاں سے آپ یہ مراد نہیں لے سکتے کہ وہ دیوتاؤں کی پرستش کا کہہ رہا تھا، دیوتاؤں کی پرستش کا اس نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، اس نے جا کر اگر کہہ رہا بھی ہے اپنے دور کے اندر تو اچھی باتوں کا درس دے رہا ہوگا اپنے مذہب کے اندر، اس نے دیوتاؤں کی پرستش کا کبھی بھی جو ہے لوگوں کو تاکید نہیں کی۔ دیکھیں بیٹا اس میں اندر ہے نا، آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں مزے کی، کہ اس کے اندر ہے کہ والدین کی نافرمانی پر اکساتا تھا، تو والدین کی نافرمانی سے مراد یہ نہیں لے سکتے کہ آپ والدین کی نافرمانی ان کی باتیں نہ مانو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ تم اپنے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد اپنے والدین کا دین چھوڑ دو، اس سے مراد یہ ہے،
تو بڑا اہم سوال پوچھا گیا اس وقت، لیکن میں نے کیونکہ اس میں اختلافی باتیں تھیں، میں کتاب کے اندر ذکر نہیں کرتا ہوتا اختلاف بات کو، کیونکہ مختلف مصنفین ہیں جنہوں نے بات لکھی ہوتی ہے، مختلف تاریخ کی باتیں ہیں جن کے اندر مختلف اختلاف چل رہے ہوتے ہیں، تاریخوں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بات نہیں بتاتے، ہم وہ بات بتاتے ہیں جس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ آسانی سے آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ تو یہ وہ سوال تھا جو انہوں نے پوچھا۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا تھا سونے پہ سہاگا، ہاں سونے پہ سہاگا اس کا محاورتاً کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے ان کو پھر بتایا سہاگا ایک کیمیکل ہے بیٹا، ٹھیک ہے، کیمیکل ہے، اس کیمیکل کا نام بھی میں نے پڑھا کیمسٹری کے اندر، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں سہاگا لکھ کر، یہ کیمسٹری میں کون سا کیمیکل ہے۔ سہاگا وہ کیمیکل ہے جو سونے کو زیادہ چمک دیتا ہے۔ ایک تو سونا خود چمک والا ہوتا ہے، اوپر سے پر سہاگا جو ہے وہ سونے کو زیادہ چمک دیتا ہے۔ تو سونے پہ سہاگا ہم محاورہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایک شخص کے اندر ایک خوبی ہے، اوپر سے ایک اور خوبی آ جائے، زیادہ چمک آ جائے، جیسے سہاگا سونے کو زیادہ چمک دیتا ہے، تو اسی طرح ایک خوبی کے ساتھ ایک اور خوبی اوپر سے آ گئی تو ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں سونے پہ سہاگا، کہ ایک شخص کی وہ کیا اس کی حسن صورت، اس کی صورت بھی اچھی ہے اور حسن سیرت بھی ہو، اوپر سے اخلاق بھی اس کے اچھے ہوں، تو پھر ہم اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک خوبی کے ساتھ دوسری خوبی ہے سونے پہ سہاگا۔ تو یہ سوالات بیٹا پوچھے گئے اور بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس میں کوشش کروں گا کہ اس کا علیحدہ ایک سیشن ہو جائے جس میں سوالات بچے پوچھیں، اس میں جواب دے دیا کروں۔ تو بہت ہی اچھا بیٹا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ سبق کو پڑھتے ہیں، آپ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ عبارت کو پڑھ رہے ہیں، اور یقین کریں آپ کے کوسچن سے، آپ کے سوالات سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جو ٹیچر بنا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کے کوسچن سے بنا ہوں۔ جتنے بچے اچھے بچے سوال پوچھتے تھے، ہم پڑھتے تھے، ہم چیزوں کو تلاش کرتے تھے، اور کئی ایسی چیزیں ہمیں نظر میں آتی تھی جو ہمیں خود معلوم نہیں ہوتی تھی، تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھتے ہیں بیٹا، یہ بہت اچھی بات ہے اچھے سوال کو، لیکن ایک ذہن میں بات رکھنی ہے، سوال بیٹا کسی کو پھنسانے کے لیے نہیں ہوتا۔ علم جو ہے نا، علم کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو پست کرنا نہیں ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے اخلاق کو بلند کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تربیت پہ لائیں۔ اصل چیز یہ خود محتاج ہو کر پوچھیں سوال۔ بعض اوقات سوال ہم پوچھتے ہیں، ہم خود جو ہے نا باہر دیکھتے ہیں، باہر کی سوسائٹی میں لوگ سوال ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں اس کو، یہ بہت پڑھا ہوا بنتا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، کوئی مکمل شخص نہیں ہے، ہر ایک شخص کے پاس اپنا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں، ہر ایک استاد ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے، کچھ باتیں اگر مجھے پتہ ہے وہ دوسرے ٹیچر کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوں گی، اس سے زیادہ کسی اور کو پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا پتہ مجھے وہ باتیں پتہ نہ ہوں، مجھے اور باتیں پتہ ہوں۔ تو علم کے حساب سے بیٹا کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہم خود علم کو پڑھنے والے جب بن جاتے ہیں محتاج ہو کر، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر علم ہمیں آگے بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو علم ہمیں عاجزی اور انکساری میں آگے بڑھاتا ہے بیٹا، یاد رکھیے، علم ہمیں جو ہے نا وہ تکبر میں کبھی آگے نہیں لے کر جائے گا۔ آپ خود پڑھ کر اور سیکنڈ ایئر کر کے اور جو ہے ماسٹرز کر کے اور ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، ایک استاد بن کے، ایک عالم بن کے، اور گھر میں بڑے بن کے آپ یہ سوچیں کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے اور میں ہر بات میں کسی کو پھنساؤں اور باتیں کرنے والا بن جاؤں، تو بیٹا اللہ کو تو دل کے حالات پتہ ہیں، تو ہم کسی کو پھنسائیں نہ۔ ہاں آپ فائدے کے لیے بتا سکتے ہیں، غلطی ہو گئی کسی سے، طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور طریقے سے ایسے ہو کہ بڑا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا علیحدہ انداز ہوتا ہے، چھوٹا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا علیحدہ انداز ہوتا ہے۔ بیٹا یہ زندگی کی باتیں سیکھنی ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے بیٹا، ٹھیک ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیسے اگر غلطی اگر ہو بھی جاتی ہے بڑوں سے تو ہم بڑے بن کے ان کو غلطی پر ڈانٹ نہیں سکتے، ہم چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آئیں، کیسے پیار اور محبت سے ان کو، نصیحت سے ان کو پیار سے سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے بیٹا، آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے کہ پہلے تو یہ چیزیں اللہ میرے اندر لائے، پھر میرے اسٹوڈنٹس کے اندر لائے، ہم سب مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں لائیں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ اس مقام کو پہچانیں، اس مقام شان کو پہچانیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور وہ وقت ہمارا لوٹ آئے جس میں مسلمان ایک جو ہے نا عظیم جو ہے وہ سلطنت رکھنے والے اور ایک عظیم شان و شوکت کی زندگی گزارنے والے ہوتے تھے۔ تو بیٹا مجھے یقین ہے، پہلے تو نصیحت آپ کی کو میں جو کرتا ہوں، یہ دیکھیں میری زبان میرے دل کے زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ میری نصیحت مجھ میں اتار دیں، پہلی چیز تو یہ ہے، اور اس کے بعد بیٹا میں کہتا ہوں کہ میں عمل کروں گا، آپ ہمیں عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس خود بہت عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو محنت کرنی ہے بیٹا، آگے پیچھے نہیں ہٹنا، مشکلات آتی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے لیے مشکلات
حالات ہیں. بعض ہمارے اسٹوڈنٹس میں نے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا, پتہ بھی نہیں چلا. 2 ہماری اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے والد فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں. اس طرح کئی ہماری اسٹوڈنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ ہماری بیمار ہے, ٹھیک ہے. ہمارے کئی اس طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے رشتہ دار فوت ہو گئے, کوئی گاؤں چلا گیا. بیٹا ایک تو یہ ہے کہ آپ ضروری ہے آپ کا گاؤں جانا, چلے جائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے وقت کو بھی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے آپ جائیں. جن کے رشتہ دار فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں. تو بیٹا ہماری ہم سب کی دعا ہے, دعا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے, اور محنت کو جاری رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ. تو میری یہی دعا ہے بیٹا آپ کے لیے, آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ خوش آپ بھی رہیں, اور سدا اسی طرح مسکراتے رہیں, ہنستے رہیں, ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں.